اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المتجلی لخلقہ بخلقہ والظاہر لقلوبہم بحجت خلق الخلق من غیر رویت الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین وجد المعصومین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا آپ لوگ ذرا مل کے ایک شاندار سی صلوات پڑھیں تاکہ مجلس کا ایک اور مرتبہ بلند آواز میں صلوات پڑھیں اللہم صلی عشرہ ثانی منعقد ہے اور سلسلے کی 5ویں تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ عنوان فرشتگان الہی اور اہل بیت رسول۔ قرآن کئی مقامات پر فرشتوں کا ذکر کر رہا ہے۔ بہت سے کام ہیں فرشتوں کے جسے اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ فرشتے اگرچہ قرآن کا موضوع ہیں، لیکن جس طرح قرآن نے بہت سے موضوعات کی طرف فقط اشارہ کیا، اسی طرح فرشتوں کا بھی جہاں جہاں ذکر ہے وہ اشارتاً ہے۔ فرشتوں کی تفصیلات آپ کو قرآن میں نہیں ملتی، اسی لیے کسی ایسے دروازے پر جانا پڑے گا جہاں فرشتوں کے رابطے اچھے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم زیارت جامعہ پڑھتے ہیں تو اس کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے مختلف الملائکہ، وہ گھرانہ جہاں فرشتوں کے آنے جانے کا مقام ہے، یعنی ایک گروہ جا رہا ہے ایک گروہ آ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں بڑے تفصیل سے عرض کر چکا کہ جتنا فرشتوں پر علی بولے ہیں اتنا کوئی نہیں بول سکا، اور 2 موضوعات ایسے ہیں جہاں بڑے بڑے مفکرین جن کا تعلق ہمارے مسلک، ہمارے مکتب اور ہمارے دین سے نہیں ہے، وہ بھی یہ کہتے ہوئے نظر آئے 2 موضوعات ایسے ہیں جس پر صرف اور صرف قرآن کے بعد علی بولتے نظر آتے ہیں۔ پہلا موضوع ہے خدا، دوسرا موضوع ہے فرشتے۔ علی نے توحید پر بھی تفصیل سے گفتگو کی اور فرشتوں پر بھی تفصیل سے گفتگو کی، تو کل کی حد تک ہم اس منزل پر پہنچے۔ صلوات۔ اس کی آواز بڑھا دیجئے، آواز کم ہے۔ صلوات پڑھیں آپ لوگ مل کے بلند۔ اللہم صلی علی۔ توجہ ہے آپ کی میرے ساتھ۔ قرآن نے فرشتوں کے کام بتائے۔ مثلا قرآن میں ایک ایسی آیت ہے جس میں پروردگار عالم فرشتوں کا اختیار بتا رہا ہے اور قسم کھا کر کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فالمدبرات امرا۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو عالم کی تدبیر میں کوشاں ہیں، عالم کی تدبیر میں کوشاں ہیں، یعنی مسلسل عالم کے سلسلے میں فرشتے کام کر رہے ہیں۔ اب وہ کیا ہے اس پر انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ کل کی حد تک ہم نے بتایا کہ علی نے بڑے تفصیل سے بتایا
کچھ وہ ہے جو مسلسل سجدے میں ہے، کچھ وہ ہے جو مسلسل رکوع میں ہے، کچھ وہ ہے جو مسلسل قیام میں ہے۔ اسی طرح قرآن نے ایک سمت ذہنوں کو متوجہ کیا اور کہنے لگا کہ ملائکہ تو درود پڑھتے ہیں، پھر کہنے لگا ملائکہ لعنت کرتے ہیں، پھر کہنے لگا ہماری وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں۔ تو بظاہر تو لگ رہا ہے کہ یہاں پر تضاد ہے، اس لیے کہ جو درود پڑھے وہ لعن کیسے کرے، جو لعن کرے وہ درود کیسے پڑھے، جو قیام کرے وہ سجدہ کیسے کرے؟ تھوڑا سا بولیے بھائی۔ دیکھیے ایک بندہ قیام کی حالت میں ہے تو وہ سجدہ تو نہیں کر سکتا، سجدہ کرے گا تو رکوع نہیں کر سکتا۔ تو اب یہ مسلسل فرشتوں کے کام ہے۔ اور کل جہاں میں نے تقریر روکی تھی بس وہیں سے شروع کر رہا ہوں، سورہ والانبیاء میں اللہ کہنے لگا یسبحون اللیل والنہار یفترون۔ سنو، یہ جو ہمارے فرشتے ہیں یہ رات میں بھی تسبیح کرتے ہیں اور دن میں بھی تسبیح کرتے ہیں۔ یہاں علماء نے کہا دن رات سے مراد 24 گھنٹے ہیں، ہمارے زمانے کے 24 گھنٹے ہیں، یعنی کوئی پل ایسا نہیں ہے جب وہ تسبیح نہ کر رہے ہو۔ اب یہاں پر اہل سنت کے بہت بڑے مفسر ہیں جن کا نام ہے اسماعیل حقی، ان کی کتاب روح البیان، انہوں نے یہاں پر ایک موضوع اٹھایا اور اٹھا کر کہنے لگے بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ فرشتے دن اور رات تسبیح کر رہے ہیں، تو اب جب یہ دن اور رات تسبیح کر رہے ہیں تو تسبیح کے ساتھ کوئی اور تو کام نہیں ہو سکتا۔ توجہ، اگر آپ آئے درود مراد لے تو امام نے کہا یہ جو فرشتے درود پڑھ رہے ہیں اس سے مراد ہے اہل بیت کی طہارت کا اعلان۔ تو اب یا یہ اہل بیت کی طہارت کا اعلان کرے یا اپنے لبوں پہ لا الہ الا اللہ کہے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، یہ تھکتے ہی نہیں ہیں، ہر وقت ان کا بس شب و روز ایک کام ہے اللہ کی تسبیح کرنا۔ تو اب یہاں اسماعیل حقی جیسے عالم اہل سنت کے، انہیں اپنی تفسیر روح البیان میں لکھنا پڑا کہ فرشتوں کی تسبیح ایسے ہے جیسے ہمارا سانس لینا۔ سمجھے؟ انہوں نے کہا فرشتوں کی تسبیح ایسے ہے جیسے ہمارا سانس لینا، اور پھر انہوں نے سمجھایا کہ کچھ سمجھے آپ سانس لینے سے مراد کیا ہے؟ جب آپ سانس لیتے ہیں اس وقت آپ کھانا بھی کھا رہے ہوتے ہیں، جب آپ سانس لیتے ہیں آپ پانی بھی پی رہے ہوتے ہیں، جب آپ سانس لیتے ہیں اپنے دیگر امور بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ فرشتوں کی تسبیح مثل سانس ہے، جب وہ لعن کر رہے ہوتے ہیں تسبیح بھی ہو رہی ہوتی ہے، وہ درود پڑھ رہے ہوتے ہیں تسبیح ہو رہی ہوتی ہے، وہ زہرا کی چکی چلاتے ہیں تسبیح ہو رہی ہے۔ یعنی اللہ نے جو کہا یسبحون اللیل والنہار، یہ شب و روز تسبیح کرتے ہیں، تو وہی بات جو کل میں نے عرض کی کہ پروردگار عالم نے جس امر پر، جس کام پر، جس فرشتے کو نافذ کر دیا، معمور کر دیا اور مقرر کر دیا، اس کا وہی کام تسبیح ہے۔ یہاں تک بات پہنچ گئی؟ اب میری تقریر شروع ہو رہی ہے۔ پروردگار عالم اگر چند فرشتوں کو بھیجے زکریا کے گھر اور بھیج کر کہے جاؤ جا کے بشارت دو، کس کی؟ یحییٰ کی۔ ایک جگہ پر بشارت کہا اور یہی بشارت بمعنی مبارک ہو گیا، یعنی فرشتے آ کر زکریا کو بشارت دے رہے اللہ تمہیں بیٹا دے گا، اور پھر مبارک بات دے رہے مبارک ہو تمہیں بیٹا ہوا ہے۔ تو جب مبارک بات دی جا رہی ہے یہی تو تسبیح ہے۔ کچھ کہہ رہا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ یحییٰ کی مبارک بات دینا تسبیح کیسے ہو گیا؟ کہا اللہ نے چونکہ اس کام پر معمور کیا ہے کہ جا کر مبارک بات دو، تو جب یہ مبارک بات دے تو وہ تسبیح ہوگا۔ جملہ پلٹ کر کہوں، اگر حجت کو حجت کی مبارک بات دی جائے یہ تسبیح ہوتا ہے، دوسرے لفظوں میں عبادت ہوتا ہے۔ ابھی بھی نہیں سمجھ آیا؟ 13 رجب کو علی کی آمد کی مبارک بات دیتے ہیں، اللہ عبادت شمار۔
مزے کا درود نہیں پڑھ رہے آپ لوگ, مل کے بلند آواز میں پڑھیں سب مل کے, اللہم صلی علی محمد. تو اگر فرشتے حجت کے آنے کی مبارکباد دے اور بشارت دے تو یہ ان کی تسبیح ہے, یہ ان کی عبادت ہے. اور جملہ میں نے کیا کہا, اگر ہم 13 رجب کو مبارکباد دیں آپس میں مومنین ایک دوسرے کو تو یہ بھی عبادت ہے. اب آپ کہیے یہ عبادت کیسے ہو گئی, تو اس کو اس طرح سمجھ لیجئے علی کا ذکر عبادت ہے. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ تو جب آپ نے مبارکباد دی گویا ذکر علی کیا اور ہو گئی کیا, تسبیح, ہو گئی عبادت. تو اگر یہ مبارکباد دینے آئے تو عبادت. اور اگر قرآن کہے کہ ہم نے قوم لوط کی طرف فرشتوں کو بھیجا, ہم نے قوم سمود کی طرف فرشتوں کو بھیجا, ہم نے قوم ہاد کی طرف فرشتوں کو بھیجا, کس لیے؟ عذاب کے لیے. دے تو عذاب رہے ہیں, ہو عبادت رہی ہے. کچھ کہہ رہا ہوں, دیکھیے بشارت نہیں ہے یا نظارت ہے, یعنی ڈرایا جا رہا ہے, عذاب دیا جا رہا ہے. اور یہ عذاب کیا ہے؟ عذاب دینا ان کے لیے تسبیح. اب یہاں پر ایک عجیب بات ہے جو میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں, لیکن مجھے تھوڑی سی آپ کی توجہات کی ضرورت ہے. سب کی توجہ ہے. فرشتے چلے عذاب دینے, کتنی قوموں پر آئے, قوم ہود پر آئے, قوم حضرت ہود کی قوم پر آئے, حضرت سمود کی قوم پر آئے, حضرت لوط کی قوم پر آئے. کیا کرنے؟ عذاب دینے. تو جب عذاب دینے جاتے ہوں گے تو جو فرشتے نہیں جا رہے ان کا بھی تو دل کرتا ہوگا ہم بھی خدا کے دشمن پر عذاب برسائیں. کچھ کہہ رہا ہوں. دیکھیں یہاں سے چلا فرشتوں کا ایک جھنڈ, کس لیے؟ عذاب دینے کے لیے. اب جو فرشتے انہیں دیکھ رہے ہیں, کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کے دشمن کو عذاب دینے. تو ان کا بھی دل کرتا ہوگا ہم بھی معیت اختیار کر لیں, ہم بھی ساتھ ہو جائیں. کس لیے؟ تاکہ عذاب دیں. اب یہاں پر عجیب جملہ علماء نے لکھا. دیکھیے میں نے دوسری تقریر میں ایک جملہ کہا تھا کہ فرشتوں کیا حسد نہیں ہوتا, رشک ہوتا ہے. اور وہ رشک یہی ہے, یعنی فرشتوں کے ہاں ایک تصور ہے جسے تصور تمنا کہتے ہیں. مثلا جس وقت حسنین کے لباس لے کر ایک فرشتہ جا رہا تھا, کیا اس وقت فرشتوں کی تمنا نہیں تھی یہ لباس ہم لے جائیں؟ کچھ بھی نہیں سمجھ رہے آپ. بھائی اہل بیت کے ہاں جب جب کوئی فرشتہ کسی کام کے لیے جاتا تو کیا اس وقت دوسرے فرشتوں کی یہ تمنا نہ ہوتی کہ ہم بھی جائیں؟ وہ تو فطرس والے واقعے سے پتا چلا کہ جبریل جا رہے تھے اور جسے پتا چل رہا تھا یہ خوشخبری دینے جا رہے ہیں, مبارکباد دینے جا رہے ہیں, ہر ملک کہتا ہمیں بھی لے چلو. اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے یہ پتا چلا کہ اگر اہل بیت کے گھر کی طرف فرشتے جا رہے ہیں اور جو نہیں جا پا رہے ان کی تمنا ہے کہ ہم چلے جائیں. کل بھی میں نے ایک آپ کے سامنے روایت پیش کی تھی کہ کچھ فرشتے فرش عزا پر آتے ہیں اور ان کی خوشبو سونگھ کر دیگر فرشتے تمنا کرتے ہیں ہم بھی چلے جائیں. اگر یہ مقدمہ ذہنوں میں محفوظ ہوا, اب جملہ آپ کے سپرد. جب چلے ہوں گے عذاب دینے اللہ کے فرشتے دشمن خدا پر, تو کیا دیگر فرشتوں کی چاہ نہیں ہوگی, حسرت نہیں ہوگی ہم بھی جائیں اور عذاب دیں؟ تو تمنا کا تو اظہار کیا ہوگا. یہاں علماء کہتے ہیں پروردگار عالم نے جن فرشتوں نے سوال کیا کہ ہمیں بھی اجازت دے ہم اس عذاب کو ان کے ساتھ نازل کریں, تو پروردگار عالم نے کہا ہم نے ایک تعداد مقرر کی ہے عذاب کے لیے. تو انہوں نے پلٹ کر کہا ہم کیا کریں؟ کہا تم اس قوم پہ لعنت کرو. میں جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں. جو چلے گئے وہ چلے گئے, جو نہ جا سکے ان کا کام کیا ہے؟ سب بولیے کیا ہے؟ مختار نے اپنا کام کر لیا. ہم اس وقت نہیں تھے قاتلان حسین کو سزا دینے, ہمارا کام ہے اللہ. صلوات پڑھیے بلند آواز میں.
یہی تو آیت ہے جو پرسوں ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی کہ وہ فرشتے ہیں جو لعنت کرتے ہیں. کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. پتہ چلا لعنت وہ کام ہے جو اللہ کے ساتھ ہو رہا ہے. ہاں اللہ کے ساتھ ہو رہا ہے. تو یہاں پر یہ پتہ چلا کہ فرشتے آتے ہیں, خوشخبری دینے بھی آتے ہیں, عذاب دینے بھی آتے ہیں. جو نہیں آ پاتا اس کے لیے اللہ کوئی نہ کوئی کام مقرر کر دیتا ہے. یہ بھی فلسفہ انشاءاللہ زیر بحث آئے گا. اب یہاں تک پتہ چلا کہ فرشتوں کا آنا ثابت ہے, مگر یہاں پر ایک اہم سوال ہے, اور وہ سوال یہ ہے کیا فرشتے صرف نبی پر آتے ہیں؟ یہ ایک بحث ہے ہمارے ہاں اور اہل سنت کے ہاں بھی. کیا فرشتے صرف نبی پر آتے ہیں؟ ایک گروہ کہتا ہے فقط نبی پر آتے ہیں, نبی کے علاوہ فرشتے کسی پر نہیں آ سکتے. اگر نبی کے علاوہ کسی پر نہیں آ سکتے تو مریم کیا نبی ہے؟ حضرت سارہ کے پاس آئے, اسی طریقے سے مادر موسیٰ کے پاس فرشتہ آیا. آیا نہیں آیا؟ قرآن کہتا ہے نا کہ ہم نے وحی کی. اب یہاں پر اپنے بچانے کے لیے انہوں نے عجیب بات کہی, کہا یہ وحی بمعنی الہام ہے. الہام سمجھتے ہیں بزرگ, جانتے ہیں الہام کہتے ہیں اللہ کی طرف سے کسی بات کا دل میں وضع کر دینا, اسے کہتے ہیں الہام. کہنے لگے کہ مادر موسیٰ کے پاس کوئی فرشتہ نہیں آیا تھا, الہام ہوا تھا. ٹھیک ہے مان لیا. کہنے لگے حضرت سارہ کے پاس اسحاق علیہ السلام کی بشارت دینے فرشتہ نہیں آیا تھا, الہام ہوا تھا. مان لیا. مریم بی بی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہاں تو قرآن کہہ رہے وہاں آ گیا جہاں کوئی نہیں آ سکتا. توجہ توجہ. اور آ کر جملہ کیا کہا؟ اس نے کہا میں تمہارے رب کی طرف سے آیا ہوں. ہاں میں تمہارے رب کی طرف سے آیا ہوں تمہیں بیٹا دینے کے لیے. پتہ چلا ملک بیٹا بھی دیتا ہے. ہاں شرکی نہیں ہے, ملک بیٹا بھی دیتا ہے. تو جنہوں نے یہ کہا, بہت توجہ, کہ فرشتوں کا غیر نبی پر آنا ثابت نہیں ہے, ان کے پاس ایک ہی وجہ بنتی ہے کہ اگر آپ مادر موسیٰ اور مادر اسحاق میں الہام کے قائل ہیں تو یہاں یہ ماننا پڑے گا کہ مریم بی بی نبی ہے. بہت توجہ. دیکھیے اور کوئی بات نہیں ہے. اب سوال یہ ہے, یہاں پر علماء نے تعویل شروع کر دی اور تعویل کر کے کہنے لگے دیکھیے مریم بی بی کے پاس اس لیے آئے کیونکہ مریم ہے محدثہ. اب یہاں پر بڑا ایک باریک مسئلہ ہے جو مجھے آپ کے حوالے کرنا ہے. دیکھیے محدث کسے کہتے ہیں؟ محدث اسے کہتے ہیں جس کے پاس آ کر ملائکہ باتیں کریں, ملائکہ گفتگو جس سے کرے. اگر مرد ہے تو اسے کہیں گے محدث, اگر عورت ہے تو اسے کہیں گے محدثہ. آپ کے معصومین نے فرمایا نحنو محدثون. بھائی سمجھے باتوں کو. ہر امام کا یہ جملہ کتابوں میں آپ کے ہاں موجود ہے, نحنو محدثون. حتیٰ کہ اصول کافی میں اور بہار الانوار میں دونوں علماء نے باب بنائے اس بات پر کہ فرشتے کیسے ان کے پاس آتے ہیں. بہت توجہ. مریم کے پاس آئیں تو اس انداز سے آئیں کہ مریم گھبرا کر بولے کہ دور رہو اور ایسی باتیں نہ کرو. مجھے آج تک کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا, مگر جب آل رسول کے پاس آئے تو روایت میں آیا ایسے آ کر بیٹھتے ہیں جیسے شاگرد استاد کے سامنے. سمجھ آ رہا ہے فرشتگان الہی؟ ایسے آ کر بیٹھتے ہیں جیسے شاگرد استاد کے سامنے بیٹھتا ہے. اب یہ جو لفظ ہے محدث اور محدثہ, یہ جناب سیدہ کے القاب میں ہے. بی بی کا لقب ہے محدثہ. اور بی بی کو محدثہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ شہزادی کے پاس فرشتے آ کر بیٹھتے تھے اور شہزادی سے باتیں کرتے تھے. اور وہیں پر آپ کے ایک عقیدے کا مسئلہ ہے جو کہ علم امامت ہے. ہاں اس میں ایک عجیب پہلو ہے, اور وہ پہلو یہ ہے کہ امام کو کائنات کا سارا علم ہے. عقیدہ نہیں ہے آپ کا.
اب یہاں پر سوال ہے کہ جب امام سے ان کے علم کے متعلق سوال کیا اور پوچھا کہ آپ کو سب کیسے پتہ چل جاتا ہے، تو پلٹ کر کہا ہمارے پاس مصحف فاطمہ ہے. کچھ کہا ہے میں نے؟ علم امامت یعنی علم امامت کی جو بنیاد ہے وہ زہرا کا مصحف ہے. سمجھے میری باتوں کو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ یعنی پوری کائنات کا علم امام کو، اور امام کہہ رہے ہیں یہ علم کہاں سے ملا؟ مصحف فاطمہ سے. اب یہ مصحف فاطمہ کیا ہے؟ توجہ، یہ مصحف فاطمہ کیا ہے؟ امام نے کہا تمہارے قرآن سے 3 گنا بڑا ہے. تمہارے پاس جو کتاب ہے اللہ کی، اس سے 3 گنا بڑا ہے، مگر جو کچھ قرآن میں ہے اس کا ایک حرف اس میں نہیں ہے. توجہ. پوچھا مولا یہ معاملہ کیا ہے؟ کہا بعد رسول جبریل سیدہ کے پاس آتے تھے اور بیٹھ کے گفتگو کرتے تھے، علی لکھتے جاتے تھے یہی مصحف فاطمہ. اللہم صلی علی. توجہ ہے سب کی میرے ساتھ؟ دیکھیں موضوع کے یہ تو تقاضے ہیں، اس پر بحث ہوگی. علم امامت کا بنیادی حصہ جو امام نے کہا وہ ہے مصحف فاطمہ. اب یہاں خبردار کوئی یہ نہ سمجھے کہ جبریل آ کر بتا رہے ہیں کہ کیا کیا ہے. نہیں، یہاں اللہ نے جبریل کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ ہم نے ان کے ذریعے عرش پر تو لکھوا دیا، اب زمانے کے لیے بھی تو کچھ ہونا چاہیے. اور مصحف حق امام کا گویا صبح قیامت تک بتا دیا. اگر کوئی بھی دعوی امامت کرے تو اس سے پلٹ کر کہنا مصحف فاطمہ تو دکھا. یہی وجہ ہے کہ جب آنے والا آئے گا بانگ کے توہل کہے گا میرے پاس تو موجود ہے، جو مقابل میں آ رہا ہے اس کا مصحف فاطمہ کا. محدثہ یعنی جس سے ملک گفتگو کرے، جس سے ملک باتیں کرے اسے کہتے ہیں محدثہ. تو اب یہاں پر ممکن ہے کوئی اعتراض کرے، یہ دیکھیے شیعوں نے عجیب بات کہہ دی، ان کا الگ سے کوئی قرآن ہے جو ہمارے 3 گنا قرآن سے بڑھ کر ہے. خبردار، ہم نے یہ نہیں کہا یہ الگ قرآن ہے، قرآن الگ ہے، مصحف فاطمہ الگ ہے. اور ہم تو یہی حدیث پڑھ رہے ہیں کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ مصحف میں نہیں، جو مصحف میں ہے وہ قرآن میں نہیں. اب یہاں مسئلہ تو وہی ہو گیا کہ فرشتے تو آتے ہیں نبی پر اور نبوت رسول پر ختم ہو گئی. اب یہ فرشتوں کا آنا کیا ہے؟ یہ ہے ایک باریک مسئلہ، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ نبی پر جب فرشتہ آتا ہے تو وہی لے کر آتا ہے. یہ ہے مسئلہ. نبی پر جب آئے گا تو وہی لے کر آئے گا، اہل بیت کے پاس جب آئے گا تو وہی نہیں لائے گا. اب یہاں پر پھر ایک اور جملہ سنیے، آہستہ سے کہہ رہا ہوں. اہل بیت کے پاس جب آ رہا ہے، اب یہاں پر وہی نہیں ہے، وہی آئے گی رسول پر، کیونکہ وہی مخصوص ہے نبوت سے، نبوت پر ہوگی وہی. مگر کیا اہل بیت محتاج وہی ہے؟ محتاج وہی ہے. اس لیے کہ اگر آپ کہیں کہ علی کے پاس ملک کیسے آ سکتا ہے، اس لیے کہ ملک کا کام ہے وہی لانا، تو ابھی تو وہی آئی نہیں تھی رسول پر، علی تو تب قرآن سنا رہے تھے. کچھ کہہ رہا ہوں، سمجھ رہے باتوں کو؟ نہیں سمجھ رہے. تو اب یہاں پر وہ جو بات ہے محدثہ، جناب سیدہ کا لقب ہے محدثہ، یعنی بی بی پر فرشتے آتے ہیں. تو اب آپ انکار تو نہیں کر سکتے، کیوں؟ کیونکہ مریم کے پاس آتے ہیں، مگر وہاں بھی ایک عجیب منزل ہے. قرآن نے کہا مریم کے پاس آئے اور کہنے لگے یا مریمو ان اللہ اصطفیٰ کے
وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. اے مریم، اللہ نے آپ کو چن لیا، اللہ نے آپ کو طاہرہ کیا، اللہ نے آپ کو چن لیا علی نساء العالمین، عالمین کی عورتوں پر. اب یہاں پر ایک سوال ہے جو کہ امام سے ہوا، یہ پروردگار عالم نے جو ملائکہ کو بھیجا، نہیں میں کس طرح سمجھاؤں، ملائکہ کام ہے تسبیح کرنا، یہاں کے مریم سے کہہ رہے اللہ نے آپ کو چن لیا، اللہ نے آپ کو طاہرہ کر دیا، اللہ نے آپ کو چن لیا، یعنی ہو مریم کے فضائل رہے ہیں، ہو تسبیح رہی ہے، وہ تو مریم کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں، اللہ نے آپ کو چن لیا، اللہ نے آپ کو طاہرہ بنایا، اللہ نے آپ کو چن لیا عالمین کی عورتوں پر. امام سے پوچھا یہ لفظ طہارت ایک بار آیا اور اصطفاء کے 2 بار آیا، یعنی جب چننے کی بات ہوئی تو 2 بار کا ہم نے تمہیں چنا، اور جب طہارت کی بات ہوئی تو 1 بار کا طاہر کیا. اس میں راز کیا ہے؟ امام نے کہا اس میں راز یہ ہے کہ مریم چنی گئی تھی 2 کی وجہ سے. کا کیا مطلب؟ کہ چونکہ باپ تھا نبی اور بیٹا تھا نبی، تو پہلی بار چنا ہوا باپ کی وجہ سے اور دوسری بار چنا ہوا بیٹی کی وجہ سے. یہ تھی مریم، جب تعارف ہو تو پہلے باپ کی وجہ سے چنی جائے پھر بیٹے کی وجہ سے چنی جائے، مگر وہ فخر مریم ہے کہ جب تعارف کی منزل آئے اور فرشتے پوچھے چادر کے نیچے کون ہے، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ہاں، یعنی یہاں پر جب فرشتے مریم سے کہیں کہ اللہ نے چن لیا، اللہ نے طاہرہ کیا، اللہ نے چن لیا عالمین کی عورتوں پر، اور جب یہاں اعلان طہارت جناب سیدہ ہو اور حدیث قصہ کا ماحول ہو تو وہاں تعارف ہو سیدہ کے ذریعے. مگر یہاں میں اب ایک اور سوال اٹھانا چاہتا ہوں، کہیں گے تو اٹھاؤں گا ورنہ نہیں اٹھاؤں. مسعود بھائی تو اٹھ رہے ہیں، آپ لوگ میری طرف دیکھیں، یہ اپنا اٹھ رہے ہیں، میں سوال اٹھا رہا ہوں. تو اب آپ مسعود صاحب کے اٹھنے کو دیکھیں گے، ہمارے سوال کے اٹھنے کو. سوال صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. قرآن نے کہا مریم کے پاس فرشتے آئے، بھئی یہ آیت ہے، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. اب میرا آپ سے بس ایک سوال ہے، اللہ نے لفظ ملائکہ کہا ہے، ملائکہ آئے، کتنے آئے یہ نہیں بتایا، تعداد ہی نہیں ہے. اچھا چلیے تعداد نہیں ہے، یہ بتا دیتا کتنی بار آئے، یہ بھی نہیں ہے. کتنے آئے نہیں پتا، کتنی بار آئے نہیں پتا. بہت توجہ، آنے کا ذکر ہوا، کتنے آئے کتنی بار آئے یہ ذکر نہیں ہے. یہ ہے مریم، یہ ہے محدثہ. مگر جناب سیدہ کی جب بات آئی اور رسول اللہ سے کسی نے کہا سیدہ افضل کہ مریم افضل، تو رسول اللہ نے پلٹ کر کہا سنو توجہ، جب جب میری بیٹی محراب عبادت میں جاتی ہے 70,000 ملائکہ سیدہ کے پاس آتے ہیں اور سلام کر کے کہتے ہیں یا فاطمہ ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. اللہم صلی علی. ایک اور صلوات پڑھیے بلند آواز. سیدہ جب جب محراب عبادت میں آئے کتنے آتے ہیں؟ سب بولیے کتنے؟ اب یہ جو 70,000 یہاں سیدہ کھڑی ہوئی وہ آ گئے. یہ تو نہیں کہوں گا نا کہ سیدہ کی عبادت کا وقت مخصوص تھا.
کچھ کہہ رہا ہوں بھائی، ہماری عبادتوں کی طرح تھوڑی ہے. فجر ہوئی تو مصلی پر آئے، وقت ظہرین ہوا تو مصلی پر آئے، وقت مغربین ہوا تو مصلی پر آئے. وہ سیدہ کی عبادت ہے. اور رسول نے کہا جب جب محراب میں جاتی ہیں 70,000 ملائکہ آ جاتے ہیں. جملے کو ضائع نہ کیجئے گا، پتہ چلا یہ 70 خلق ہی اس لیے ہوئے ہیں. جب جب سیدہ محراب عبادت میں جائیں، جب جب سیدہ جائیں، یہ سارے کام چھوڑ کر یہاں پر آ جائیں. بلکہ جملہ میں نے غلط کہا ہے، سارے کام چھوڑ کر آ جائیں. ان کا تو کام ہی یہی ہے، کام ہی یہی ہے. یہاں سیدہ محراب عبادت میں آئی، یہاں پر یہ جڑ گئے، بس تمام ہو رہی ہے تقریر. پتہ چلا محدثہ جناب سیدہ، یعنی جناب سیدہ اور ملائکہ کا یہ تعلق ہے کہ سیدہ کے پاس آ کر گفتگو کرتے ہیں، سیدہ پر سلام کرتے ہیں، سیدہ کے فضائل پڑھتے ہیں. اب جملہ میں آپ کے حوالے کروں. جب یہ ملائکہ کہہ رہے ہیں یا فاطمہ ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، یہ کیا ہو رہے ہیں؟ فضائل. کس کے؟ سیدہ کے. اللہ کیا لکھ رہا ہے؟ تسبیح. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ عبادت ہو رہی ہے. اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کب تک فضائل پڑھیں گے؟ اللہ نے تو کچھ فرشتے بنائے ان کے فضائل کے لیے. کچھ فرشتوں کی خلقت ہی ان کے فضائل کے لیے ہو رہی ہے. بس ہو گئی تمام تقریر. ایسے میں سیدہ کے حوالے سے عجیب بات آپ کو ملے گی. بس تمام ہو رہی ہے تقریر. اور وہ یہ کہ جب اسی سلسلے میں رسول اللہ سے گفتگو ہوئی حضرت مریم اور جناب سیدہ پر، تو رسول نے بتایا مریم کے پاس بھی آتے تھے. کتنے آتے تھے، کب آتے تھے، یہ نہیں بتایا. قرآن نے ایک ذکر وہ لکھا کہ جب روح نے آ کر کہا ہم تمہیں بیٹا دینے آئے ہیں، ٹھیک. اور ایک جگہ ملائکہ کا ذکر کیا کہ وہ آئے تھے اور مریم کو یہ کہہ کر چلے گئے. یہاں تک ہے سب ساتھ. سیدہ کا معاملہ اور ہے. ایک تو یہ 70,000 ہیں کہ جب محراب میں جائیں یہ آ جاتے ہیں. موضوع کھل چکا ہے، فرشتگان الہی اور اہل بیت رسول. تو اب ایک حدیث اور عجیب ملی، اور وہ یہ ملی کہ جب سیدہ آئیں گی محشر میں، توجہ توجہ، فضائل کے آخری جملے، اس وقت لکھا یہ ہے کہ جب سیدہ کی اماری محشر کی طرف بڑھے گی تو 70,000 ملائکہ دائیں جانب ہوں گے. بھائی مصائب نہیں ہے، 70,000 بائیں جانب ہوں گے، 70,000 آگے ہوں گے، 70,000 پیچھے ہوں گے. تو اب اس حدیث سے یہ پتا چل رہا ہے یہ بنے ہی سیدہ کی سواری کے پروٹوکول کے لیے ہے. آخری جملہ تقریر کا، یعنی دائیں طرف کتنے؟ 70,000. بائیں طرف کتنے؟ آگے 70,000، پیچھے 70,000. اب کاؤنٹ کر لیجئے کتنے ہو گئے، اب بعد میں کر لیجئے گا. یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ سیدہ کو پروٹوکول دے رہے ہیں. ہاں، یعنی سیدہ کے جھرمٹ میں اور جلو میں محشر کے میدان میں جا رہے ہیں. بڑا جملہ تو اب ہے، جہاں چاروں طرف سیدہ کے یہ ملک ہے، وہاں پر جس ناکے پر تشریف فرما ہے اس کا بھی تو مہار تھامنے والا ہو. پروردگار عالم نے ملائکہ کو رکھا یہاں پر، اور جو تھا مقرب جس کا نام ہے جبریل، اسے رکھا اس لیے کہ تم سیدہ کے ناکے کی مہار تھامو اور آگے بڑھو. ارے جبریل تمہارا کام تو آیتیں لانا تھا. ختم ہو گئی تقریر. فرشتگان الہی اور اہل بیت رسول. تو اب ہمارا موضوع الحمدللہ کھل گیا.
اب باقی کی جو 6 تقریریں رہ گئی اس میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ فرشتے اماموں کے پاس کیسے آتے تھے اور آپس میں ان کے تعلقات کیا تھے. اس لیے آخری جملہ تقریر کا کہ فرشتے دنیا بھر کے پاس جاتے ہیں شفا دینے, دنیا والوں کے پاس جاتے ہیں دوسرے امور کے لیے. کتنے انبیاء کے قصوں میں ہے کہ انبیاء کے عہد میں کسی معاملے میں نزاع ہو گیا, اب فیصلہ کرنا مشکل تھا تو اللہ فرشتوں کو بھیجتا تھا, جاؤ جا کے فیصلہ کرو. مگر جب انہی فرشتوں کے فیصلوں کی بات ہو, یہ تو گفتگو ہوگی اور بتائیں گے جب فرشتوں میں معاملے خراب ہو جائے تو پھر وہ کس سے حل کرواتے ہیں. بس ختم ہو گئی تقریر. یہ ہے فرشتگان الہی اور اہل بیت رسول. تقریر تمام ہو گئی. بہت خوب سنا آپ نے, اللہ آپ لوگوں کی معرفت میں اضافہ فرمائے. ایک واقعہ ہے مصائب کا, اور اگر یہ واقعہ سمجھے, سنا وہ سب کا ہے, لیکن میں ذرا اس واقعے کی آج کچھ ڈیٹیل پڑھنا چاہتا ہوں, ذرا تفصیل سے. سمجھ آیا تو جب جب یاد کریں گے, میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں, اس عزا خانے کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں, جب جب یاد کریں گے آپ کو رونا آئے گا, اس لیے کہ بڑا قیامت کا واقعہ ہے. کہتے ہیں کہ جب مولا علی نے کوفے میں دارالخلافہ کو منتقل کیا تو چند دن گزرے تھے کہ علی کو علی کی بیٹیاں یاد آئیں اور بلا کر کہا, حسن جاؤ میری بیٹیوں کو لے آؤ. مگر اے حسن, رات کے وقت سفر کرنا اور خوب پردے میں میری بیٹیاں سفر کریں. چلے امام وقت امام حسن حکم مولا پر اور شہزادیوں کو لے کر آئے. کہتے ہیں جس وقت پہنچے تھے سرحد کوفہ پر, حسن داخل نہیں ہوئے بلکہ غلاموں کو بھیج کر کہا, بابا نے کہا ہے تنہا داخل نہ ہونا, پہلے ہمیں بلانا, ہم اپنی بیٹیوں کا استقبال خود کریں گے. کیوں؟ کیونکہ علی کی بیٹیاں پہلی بار کوفے آ رہی ہیں. آئیں, مولا اپنے ہاتھوں سے ناقے کی مہار تھامے حضرت زینب کو کوفے میں لے آئے. مگر یہاں پر مقاتل حیران ہے کہ جیسے ہی لے کر آئے, ہر چند قدم بعد علی کہتے تھے, زینب ذرا ناقے کا پردہ تو ہٹاؤ. شہزادی جب پردہ ہٹاتی تو علی رو کر کہتے, زینب دیکھو یہ بازار کوفہ ہے. تھوڑا سا آگے چلتے تو رو کر کہتے, زینب دیکھو یہ دارالامارہ کا دروازہ ہے. تھوڑا سا آگے بڑھتے تو پھر زینب بیوی کی کہتے کہ ذرا محمل کا پردہ ہٹاؤ, یہ فلاں مقام ہے. تو کہتے ہیں علماء, ایک بار حضرت زینب نے رو کر کہا, بابا یہ بازار, یہ دربار, یہ دارالامارہ مجھے کیوں دکھلا رہے ہیں؟ رو کر کہا, زینب دیکھ لو کبھی تمہیں یہاں آنا پڑ جائے, تمہیں مشکل نہ ہو. سمجھ گئے نا آپ کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ مگر اب میں آپ کو مصائب سناتا ہوں. ایسے میں مولا علی حضرت زینب کو لے آئے اور کوفے میں یہ اعلان ہو گیا کہ زہرا بی بی کی بیٹی آئی ہے, علی کی بیٹی آئی ہے, رسول کی نواسی آئی ہے. جیسی خواتین کو پتہ چلا سب نے علی کے گھر آنا شروع کر دیا. اب روز حضرت زینب کا ایک کام تھا, قرآن کی تفسیر کرتی تھی, رسول کی حدیثیں سناتی تھی اور عورتوں کے دلوں میں عشق اہل بیت کی بنیادیں ڈالتی تھی. وقت گزرنے لگا, اسی میں ایک خاتون ہے جس کا نام ہے نوار. وہ حضرت زینب سے بہت متاثر ہوئی اور ایک دن قدموں سے لپٹ کر کہنے لگی, شہزادی مجھے اپنی کنیزی میں لے لیجئے. زینب بی بی نے سر پہ ہاتھ رکھا, کہا نوار تم ہم سے محبت کرنے والی ہو, مگر کچھ دنوں بعد تمہارا باپ تمہاری شادی ہمارے دشمن سے کر دے گا. کہنے لگی, شہزادی آپ کیا کہتی ہے؟ کہا نوار اس سے شادی کرنا مسلط الہیہ ہے, حکمت الہیہ ہے, تجھے اس سے شادی کرنا پڑے گی. بس کہتے ہیں وقت ہوا اس کی شادی کا اور یہ رخصت ہونے لگی.
جس دن یہ رخصت ہو رہی تھی اس دن اہل بیت رسول کوفے سے رخصت ہو رہے تھے. جیسی رخصت ہونے آئی تو آخری میں حضرت زینب کے پاس آئی, قدموں سے لپٹ گئی اور رو کر کہنے لگی شہزادی میں بھی جا رہی ہوں, آپ بھی جا رہی ہیں, مگر وعدہ کریں کسی دن میرے گھر تشریف لائیں گی. آہستہ آہستہ سنیے, ابھی بہت روئیں گے آپ. قدموں سے لپٹ گئی, شہزادی وعدہ کیجئے کسی دن میرے گھر آئیں گی. زینب بی بی نے تڑپ کر کہا اے نوار میں تیرے گھر تو نہیں آ سکتی مگر وعدہ کرتی ہوں تیرے دروازے سے ضرور گزروں گی. ایک بار نوار رونے لگی, تڑپ تڑپ کے رونے لگی. کہا شہزادی یہ کیا بات ہوئی, میں آپ کی کنیز ہوں, میں چاہتی ہوں گھر آئے, آپ کہتی ہے باہر سے گزر جائیں گی. ایسے میں امام حسین آ گئے. جیسے حسین ابن علی آئے دیکھا نوار پھوٹ پھوٹ کے رو رہی. کہا نوار تو رو کیوں رہی ہے؟ کہا آقا میں شہزادی سے کہہ رہی ہوں میرے گھر آئے, شہزادی کہتی ہے باہر سے ضرور گزروں گی, تیرے گھر نہیں آ سکتی. جیسے یہ جملہ سنا حسین نے تڑپ کر کہا نوار گھبرا نہیں, میں وعدہ کرتا ہوں میں تیرے گھر آؤں گا, مگر نوار میں زیادہ دیر نہیں آ سکتا, بس ایک شب کے لیے میں تیرے گھر مہمان ٹھہروں گا. رو کر کہنے لگی ہے زہرا کے لال بس اتنا بتا دیجئے کب آئیں گے, کس برس آئیں گے, کس وقت آئیں گے تاکہ میں اہتمام کروں. حسین نے رو کر کہا محرم کا مہینہ ہوگا, شب 11 ہوگی, 61 کا سال ہوگا, میں تیرے گھر آؤں گا. بس عزادارو نوار اپنے گھر چلی گئی, اہل بیت مدینے چلے گئے. آ گیا 61 سنہ ہجری کا محرم, کربلا بپا ہو گئی, محرم شروع ہو گیا. نوار کہتی ہے جیسے 61 کا چاند محرم کا دیکھا اس دن سے بس سوچتی تھی اب مولا آئیں گے, اب مولا آئیں گے. میں تڑپتی رہی, میں گھبراتی رہی, مگر میرا اہتمام جاری تھا. میں نے اپنے آقا کے لیے بڑے اچھے اچھے کام کر رکھے تھے, بڑی اچھی مسندیں لگائی تھی کہ میرا مولا آئے میرے گھر پر بیٹھے. یہاں تک کہ 10 محرم آ گئی, عاشور کا وقت آیا, میرا دل مچلنے لگا, دل گھبرانے لگا. عجیب کوفے میں نعرے تھے, میرا کلیجہ پھٹتا تھا. مگر ایک بار 10 کا دن گزر گیا, 11 کی شب شروع ہوئی. جیسے شب آئی اب میں کبھی در پہ جاتی ہوں, کبھی اندر آ جاتی ہوں اور سوچتی رہتی ہوں اب دروازہ بجے گا, اب دروازہ بجے گا. یہاں تک کہ آدھی رات آ گئی, حسین ابن علی نہ آئے. میں ایک بار رو رو کر کہنے لگی زہرا کا لال جھوٹ نہیں کہہ سکتا. زینب کے بھائی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا, یہ ممکن نہیں ہے کہ آقا وعدہ کرے اور وعدہ وفا نہ ہو. وہ کہتی ہے بس میرا دل مچل ہی رہا تھا, ایک بار دروازے پہ دستک ہوئی, اب روئیں گے. ہاں وہ کہتی ہے میں دوڑی دوڑی دروازے پہ گئی, اب جو کھولا میرا شوہر خون آیا تھا. شاباش. اب جو دروازے کو کھولا میں نے دیکھا میرا شوہر خونی آیا. وہ تنہا نہیں ہے, ہاتھ میں ایک تھیلا, مسلسل تھیلے سے لہو کی بوندیں ٹپک رہی. آخری جملے لہو کی بوندیں ٹپک رہے. ایک بار میں نے پوچھا منون یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا جا اپنا کام کر, تیرا اس سے کوئی کام نہیں. ایک بار اس نے مجھے تماچا مارا, اب میری ہمت نہ تھی کہ میں کوئی گفتگو کرتی. نوار کہتی ہے میں اپنے حجرے میں آ گئی. ایک بار میں نے خونی کو دیکھا, وہ جگہ تلاش کر رہا تھا کہ میں اس تھیلے کو کہاں رکھوں. جب کوئی جگہ نہ ملی اس نے تنور کا ڈھکن ہٹایا, اس تنور میں تھیلے کو ڈال دیا. آخری جملے نوار کہتی ہے میں گھبرا گئی, روتے میں ویسے رہی تھی. ایک بار حجرے میں آ کے لیٹی, میری آنکھ لگ گئی. اب جو میری آنکھ لگی میں نے عجیب منظر دیکھا. میرے صحن میں جو تنور ہے اس سے نور پھوٹ رہا ہے.
आसमान की तरफ जा रहा है और कुछ अमारियां है नूर वाली जो मेरे घर उतर रही है। एक बार मैं बढ़कर उन बीबियों की तरफ गई जिन्होंने अमारियों से उतरना शुरू किया। मैंने देखा नूर में कोई शय है जिसके सामने एक बीबी बैठी है, रो रो के कहती है, ए मेरे गरीब, ए मेरे लाल, ए मेरे मजलूम बेटे। मैंने एक बीबी का शाना हिलाया, रोकर का, शहजादी आप कौन है, ये बीबी कौन है? आने वाली ने कहा, मैं तेरे नबी की ज़ाजा खदीजा कुबरा। कहा ये बीबी कौन है जो तनूर से लगकर बैठी है, रो रो के कहती है, हाय मेरे गरीब बेटे, है मेरे लाल। रोकर कहा, ये फातिमा ज़हरा, ये फातिमा ज़हरा है। निवार कहती है, बस ये जुमला सुनना था। एक बार मैं चौक कर रखी, नमाज शब का वक्त था, मैं दौड़ी दौड़ी जैसे ही तनूर के पास आई, मैंने देखा उसमें नूर निकल रहा है। अब जो ढक्कन हटाया एक सर था जिसके लब कटे हुए थे, रुखसार फटे हुए। क्या सुन रहे हो? आखिरी जुमला निवार कहती है, मैंने रोकर कहा, ए गरीब किसके सर हो? आवाज आई, निवार, हमने वादा किया था। आखिरी जुमला, निवार हमने तुझसे वादा किया था, तेरे घर शब को मेहमान होंगे, ये हम आ गए। निवार कहती है, मैंने सर को पीट लिया, मैंने मातम शुरू किया। आखिरी जुमला निवार कहती है, मैंने हाथों को जोड़कर कहा, मौला मैंने अपने हाथों से खाना बनाया। मौला ये कैसा मेजबानी का शरफ। आखिरी जुमला निवार कहती है, मैंने तलब कर कहा, मौला बस एक दुआ है, मैं दुआ करूंगी, आप आमीन कहना। का निवार कर, क्या तेरी दुआ है? रोकर कहने लगी, मौला ज़ैनब बीबी को ये पता न हो आपका सर कटा। आवाज आए, निवार मेरी बहन ने 70 कदम से मेरे सर को। मातम हुसैन।